الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ تو ہم بات کر رہے تھے حضرت ابو حازم رحمہ اللہ اور سلمان بن عبد الملک کے درمیان مکالمے کی، تو سوال و جواب ہو رہے تھے، آپس میں سوال و جواب ان کے ہو رہے تھے۔ تو سلمان نے سوال کیا کہ کون سی دعا قابل قبول ہے؟ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جس شخص پر احسان کیا گیا ہو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے اقرب الی القبول ہے، یعنی جس شخص کے ساتھ آپ جو ہے اچھا معاملہ کرتے ہیں، کسی کی مدد کر دیتے ہیں، کسی ضرورت مند کی مدد کر دیتے ہیں، تو اس کی دعا اپنے محسن کے لیے زیادہ جلدی قبول ہوتی ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر دریافت کیا سلیمان نے کہ کون سا صدقہ افضل ہے، تو فرمایا کہ مصیبت زدہ سائل کے لیے جتنی طاقت ہو سکے اس کی مدد کرے، اور اس کی مدد اس طرح کرے کہ مدد کرنے سے پہلے اس کا احسان نہ جتائے اس سے، اور پھر جو ہے ٹال مٹول کر کے تکلیف نہ پہنچائے، ٹھیک، جو ہے وہ فوراً جتنی طاقت ہے اس کو دے، ٹھیک ہے، اس کو نہ ٹال مٹول کرے اور نہ جو ہے اس کا احسان جتائے۔ پھر آگے سوال کیا کہ کون سا کلام افضل ہے، کون سی بات افضل ہے؟ فرمایا کہ جس شخص سے تم کو خوف ہو، جس سے تمہاری کوئی حاجت ہو اور اس سے امید بھی وابستہ ہو، تو اس کے سامنے بغیر کسی رد و رعایت کی حق بات بول دے، نہ کوئی خوف ہو اور نہ کوئی جو ہے نا امید۔ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہمیں جس سے خوف ہوتا ہے یا کوئی اس سے جو ہے نا کوئی امید وابستہ ہوتی ہے، تو حق بات کہنے میں تھوڑا سا ہم کر دیتے ہیں، بات کو حق بات کو دبا دیتے ہیں، اور جو مطلب کی بات ہوتی ہے وہ ہم کرتے ہیں۔ پھر آگے سوال کیا کہ کون سا مسلمان زیادہ ہوشیار ہے، تو فرمایا کہ وہ شخص جس نے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے نیچے کام کیا ہو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے تحت چلا ہو، جو ہے اپنی زندگی ان احکام کے نیچے گزاری ہو جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے نازل کیے ہیں، اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دی ہو۔ پھر پوچھا کہ کون سا مسلمان جو ہے بے وقوف ہے، احمق ہے، تو فرمایا کہ وہ جو اپنے کسی بھائی کی اس کے ظلم میں مدد کرے، جس کا حاصل یہ ہوگا کہ اس نے دوسرے کی دنیا درست کرنے کے لیے اپنے دین کو بیچ دیا۔ تو سلیمان نے کہا صحیح فرمایا۔ اس کے بعد سلیمان نے اور واضح الفاظ میں پوچھا کہ ہمارے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے اس سوال سے معاف رکھیں تو بہتر ہے۔ سلیمان نے کہا کہ نہیں، آپ ضرور بتائیں، کہ ضرور کوئی نصیحت کا کلمہ کہیں۔ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ کے آباء و اجداد نے تلوار کی زور پر زبردستی لوگوں پر ان کی مرضی کے خلاف حکومت کی اور بہت سے لوگوں کو قتل بھی کیا، تو یہ سب کرنے کے بعد وہ دنیا سے رخصت بھی ہو گئے۔ کاش آپ کو یہ بات معلوم ہوتی کہ وہ اب کیا کہتے ہیں اور ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش ہے۔ تو ایک شخص بادشاہ کے ساتھ تھا، اس نے ابو حازم کی اس صاف گوئی کو سن کر فرمایا کہ ابو حازم آپ نے غلط کہا۔ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ تم غلط کہتے ہو، میں نے کوئی بری بات نہیں کی، بلکہ وہ بات کہی جس کا ہم کو حکم ہوا ہے۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے علماء سے اس بات کا عہد لیا کہ وہ حق بات کو بتلائیں نہ کہ چھپائیں۔ قرآن پاک میں ہے لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ، کہ پھر اس کے بعد جو ہے سلیمان نے پھر سوال کیا کہ ہمارے درست ہونے کا کیا طریقہ ہے؟ تو فرمایا کہ تکبر چھوڑ دو، مروت اختیار کرو، اور حقوق والوں کو ان کے حقوق کو انصاف کے ساتھ تقسیم کرو۔ تو سلیمان نے کہا کہ ہو سکتا ہے کہ آپ ہمارے ساتھ رہیں۔ تو امام ابو حازم رحمہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ کی پناہ۔ تو پھر اس کے بعد سلیمان نے پوچھا یہ کیوں؟ تو فرمایا کہ اس لیے کہ مجھے خطرہ ہے کہ میں آپ کے مال و دولت و عزت اور مرتبہ کی طرف کچھ مائل ہو جاؤں، اور جس کے نتیجے میں مجھے عذاب بھگتنا پڑے۔ پھر پوچھا کہ اے ابو حازم، آپ کی کوئی حاجت ہو تو بتلائیں، ہم اس کو پورا کریں۔ تو فرمایا کہ ایک حاجت ہے، یہ بات دھیان سے سنیے گا، کہ فرمایا کہ حاجت ہے کہ جہنم سے نجات دلا دو اور جہنم میں داخل کر دو۔
سلیمان نے کہا کہ یہ میرے اختیار میں نہیں، تو فرمایا کہ مجھے آپ سے کوئی حاجت نہیں۔ تو پھر اس کے بعد سلیمان نے کہا کہ اچھا آپ میرے لیے دعا کریں۔ تو ابو حازم رحمہ اللہ نے دعا کی کہ یا اللہ اگر سلیمان آپ کا پسندیدہ بندہ ہے تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں بہتری کو آسان کر دے، اور اگر آپ کا دشمن ہے تو اس کے بال سے پکڑ کر، اس کی گردن سے پکڑ کر اپنی مرضی اور محبوب کاموں میں لے۔ پھر سلیمان نے سوال کیا کہ مجھے آپ جو ہے کچھ نصیحت فرما دیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ مختصر یہ ہے کہ اپنے رب کی عظمت و جلال کو اس لیول پہ رکھو، اس مقام پہ رکھو کہ وہ آپ کو اس مقام پر، اس جگہ پہ نہ دیکھے جس سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو منع کیا ہے، اور اس مقام سے غیر حاضر نہ پائے جس کی طرف آنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے۔ تو اب ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم کس لیول پہ ہیں۔ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے احکام کو پورا کر رہے ہیں؟ کیا ہم سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے کہ اللہ کون ہے، ٹھیک ہے، جس نے اتنی بڑی کائنات، اتنا بڑا نظام بنایا، اور اتنی جو ہے انسان کو بنایا، اور انسان کے لیے اتنی طرح طرح کی چیزیں بنائی اس کی خدمت کے لیے۔ تو کیا ہم نے یہ چیز جاننے کی کوشش کی کہ کیا وہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے، ٹھیک ہے، اس اللہ کی طرف ہم چلے بھی ہیں، اس اللہ کو ہم نے جاننے کی کوشش بھی کی ہے، ٹھیک۔ ایک بچی نے مجھ سے سوال کیا، میں ایک بچی کو پڑھا رہا تھا، اس نے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ بچے ہیں، سوال کرتے ہیں۔ اب سبق میں پڑھتے پڑھتے اس کے ذہن میں ایک سوال آیا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیوں بنایا؟ تو میں نے اسے بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے بنایا، انسانوں اور جنوں کو، وما خلقت الجن والانس، اللہ تعالیٰ نے ان کو الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسانوں اور جنوں کو عبادت کے لیے بنایا۔ اب ہر انسان جو ہے نا یہ سوچے کہ کیا ہم اللہ تعالیٰ کے مطابق، اللہ تعالیٰ نے جو زندگی دی ہے، جو احکامات دیے ہیں، جو ہمیں ایک پراپر نظام دیا ہے، کیا ہم اس پہ پورا اتر رہے ہیں؟ کیا حدیث میں آتا ہے کہ حدیث قدسی ہے کہ ان وجدتنی وجدت کل شیء وان فاتنی فات کل شیء، کہ جس نے رب کو پا لیا اس نے سب کچھ پا لیا، اور جس نے اللہ کو کھو دیا، اللہ کے احکامات کو کھو دیا، اللہ تعالیٰ کے طریقوں کو کھو دیا، اس نے سب کچھ کھو دیا۔ اللہ ہے تو سب کچھ ہے۔ ہم اپنے دل و دماغ میں یہ چیز بٹھائیں، یہ چیز ڈالیں، ٹھیک ہے، اور اس چیز کا تصور، بلکہ اس چیز کو پکا اپنے دل میں اتاریں کہ اگر ہماری زندگی میں اللہ نہیں ہے تو ہماری وہ زندگی جو ہے ہم بالکل کامیاب نہیں ہیں اس میں۔ ہماری جو ہے ہم کامیابی کے چاہے اعلیٰ سطح پہ ہوں، دنیا جو ہے نا لاکھوں ہوں، کروڑوں ہوں، اربوں ہوں، دنیا کا مال جو ہے ڈھیروں ہوں، قارون کا خزانہ کیوں نہ آ جائے، اگر اللہ ہماری زندگی میں نہیں ہے، اللہ کے احکامات ہماری زندگی میں نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے نہیں ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی لے کے آئے تھے، وہ زندگی ہماری نہیں ہے تو ہم کامیاب نہیں ہیں۔ ہم اپنے بچوں کو یہ چیز بتائیں، اپنے جو ہے جوانوں کو یہ چیز بتائیں، ہر ایک کو یہ بھی چیز بتائیں کہ اگر زندگی میں اللہ کے احکامات ہیں، اگر زندگی میں ہم 5 وقت کے نمازی، اللہ تعالیٰ نے 5 وقت کے ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا عقیدہ کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی مان کر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ہمارے لیے کیا کر دے گا، آسان کر دے گا۔ تو یہ چیز جو ہے ہم اگر سوچیں اور یہ سوچ کے دیکھیں کہ ہمیں بتایا کیا گیا ہے اور ہم جا کس طرف رہے، ٹھیک ہے، اور ہمیں اللہ بلا رہا ہے 5 وقت، ہر 5 وقت میں دن میں اذان ہوتی ہے اللہ اکبر، کیا ہمارا جو ہے ہمارا وجود اس اللہ اکبر سے ہلتا ہے؟ ہر چیز، اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی جو ہے حضور میں جو ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں سجدہ کر رہی ہے، لیکن انسان ہے تو کیا اس اذان کے وقت ہمارا وجود ہلتا ہے؟ تو اپنی زندگی کو اللہ کی منشا کے مطابق گزارے، اللہ کی چاہت کے مطابق گزارے۔ اگر دنیا میں ہم اللہ کی چاہت میں ہوں گے، جس طرح اللہ چاہ رہے ہیں، جس طرح اللہ تعالیٰ ہم سے جو ہے ہمیں بتا رہے ہیں، اگر اس کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے تو کل ہم جب جنت میں، آخرت میں، جب ہم آنے والی زندگی میں جو چاہیں گے وہ اللہ تعالیٰ پوری کریں گے۔ تو یہ دنیا کا یہ تھوڑا سا نظام ہے، تھوڑی سی زندگی ہے، تھوڑا سا وقت ہے، اس میں ہم جو ہے اللہ کی مان کر چلیں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پہ چلیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پیغام لے کے آئے تھے، جو صحابہ نے آگے وہ پیغام پھیلایا، جو آگے یہ اب تک پیغام چلتا جا رہا ہے، تو اس پیغام کے تحت ہم اپنی زندگی گزاریں۔ تو آپ سب سے جو ہے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے اس پیغام کو آگے لے کر چلیں، خود بھی اس بات پہ عمل کریں کہ خود بھی اللہ کے بتائے ہوئے حکموں پر چلیں اور دوسروں کو بھی اس چیز کی جو ہے دعوت دیں۔ جزاکم اللہ خیر والسلام۔